السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ نساء کا 23واں رکوع اور آیت ہے 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا طرف آپ کے، کما جس طرح کے، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوحیوں طرف نوح علیہ السلام کے، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ ان کے بعد، اس کے بعد، اوحینا اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب والاسباط اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور ایوب علیہ السلام پر اور یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر، و آتینا اور دی ہم نے، داؤد زبورا داؤد علیہ السلام کو زبور، و رسولاً اور کئی رسول، قد تحقیق، قصصناہم قصہ بیان کیا ہم نے ان کا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، و رسولا لم نقصصہم اور رسول ہیں لم نہیں، نقصصہم ہم نے بیان کیا ان کو، علیکا آپ پر، یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کئی ایسے جو رسول ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کافی انبیاء کا ادھر نام لیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں حضرت یوسف اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس تمام انبیاء کا نام لیا کہ ان کی طرف ہم نے ہی وحی کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے رسول ہیں جن کے ہم نے، جو آپ سے پہلے تھے، ہم نے ان پہ، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پہ جو رسولوں کے قصے بیان کیے، جیسے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کا بہت پڑھا ہے اس سے پہلے، اور رسول ہے کہ ہم نے نہیں ان کے قصے بیان کیے آپ پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بہت سے رسول ہیں کہ جن کے ہم نے قصے نہیں بیان کیے آپ پر، کیونکہ جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ احادیث سے ثابت ہے، بات ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو لیکن قرآن میں تمام نام موجود نہیں ہیں، کچھ نام ہیں جو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ کلام کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں کلام کرتے تھے، جیسے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پہاڑ پر جا کر بالمشافہ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ رسولا مبشرین یہ رسول تھے، مبشرین بشارت دینے والے تھے، یعنی خوشخبریاں دینے والے تھے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے، لئلا یکونا تاکہ نہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اوپر اللہ کے، حجتاً کوئی حجت، بعد الرسل بعد رسولوں کے، وکان اللہ اور ہے اللہ، عزیزاً حکیمہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا، کہ یہ جو رسول آئے یہ سارے کے سارے خوشخبریاں بھی لائے اور ڈرانے کے لیے بھی آئے، اچھے نیک کاموں کی خوشخبریاں دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے اور ان کے عذاب کے لیے ڈراتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ پر کوئی حجت نہیں رکھ سکتے، یہ حجت کہ ہم تک تو دین پہنچے ہی نہیں، یا ہم تک تو کوئی ہدایت دینے والا آیا ہی نہیں، یا ہمیں کوئی صحیح راستہ بتانے والا آیا ہی نہیں، ایسا کوئی دنیا میں جو ہے علاقہ، لوگ کہیں کے بھی ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی بعض لوگ نابلد ہیں دین سے، خدا کے تصور سے بھی، لیکن کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن پر ہدایت نہیں پہنچی، کہیں نہ کہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے ضرور ہدایت بھیجی ہے، اور جس پر ہدایت یا علم نہیں پہنچا اس کے لیے سوال بھی نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ یا جس طرح نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ ہر طرح کا نالج اویلیبل ہے، ایون جن کے نئے چیٹ جی پی ٹی سافٹ ویئرز بنا رہے ہیں، جو اے آئی بیسڈ سافٹ ویئرز ہیں، وہ بھی قرآن کی تصدیق پہ ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں، اور یہ مطلب ایک معجزہ ہے، اس کو تو یونیورسلی ایکسیپٹیڈ بات بن گئی ہوئی ہے، بہت لوگوں نے، یہودیوں نے اس کو ثابت غلط کرنے کی استغفر اللہ کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے کتاب نازل کی اور یہ جو ہے قیامت تک موجود ہے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ دنیا میں موجود رہے گی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو اللہ پہ رسولوں کے آنے کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور ان کی دین اور ان کی یہ شریعت جو ہے وہ آخری وقت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس وقت جس طرح
ہر طرح اویلیبل ہے، جو ہے جو ہے یہ راستہ ہدایت جو ہے انٹرنیٹ کو جو لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں نالج سیکھ کرنے کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے، آپ کے پاس ڈھیر لگا پڑا ہے جو ہے نالج کا، پڑھنے کے بعد کوشش تو کرے جاننے کی۔ انسان یہ نہ کہے کہ آج کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تک ہدایت نہیں پہنچتی، وہ خود اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس طرف غلطی سے بھی نہیں لکھتا کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ جاننا کی کوشش کر لے۔ وہ اگر وہ یہ چیز تھوڑا سا بھی ایک سینٹینس جو لوگ گھنٹوں نیٹ پہ لگاتے ہیں، تھوڑا سا اسلام یا اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے تو ان کے پاس ہر تفسیر سب کچھ آ جائے گی ان کے پاس، اور آلموسٹ ہر زبان میں آ جائے گی۔ تو یہ لوگ آج کی یہ حجت نہیں رکھ سکتے کہ ان تک ہدایت نہیں پہنچتی۔ لیکن اللہ یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس کی جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، یعنی قرآن پاک، انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا اسے ساتھ اپنے علم کے، وملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ اس قرآن کے صحیح ہونے میں، اس قرآن کے اپنی صحیح سالم حالت میں ہونے میں، اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نگہبان، اس کا گواہ اللہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق و گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، گمراہ ہونا بہت دور کا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر، کہ وہ بخش دے انہیں، یعنی اللہ پر نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، لہم انہیں، لیغفر، کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا لیہدیہم، اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقاً راستے کی، الا طریقہ جہنم، مگر راستے کی جہنم کے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد تک، وکان ذالک، اور ہے یہ، علی اللہ، اوپر اللہ کے، یسیرا، بہت آسان۔ یعنی ایسے لوگ جو انکار کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے کا پابند تو نہیں ہے نا۔ ہاں، وہ جب توبہ کی طرف آ جائے، انسان ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ جو ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کے آخری سانس تک رکھا ہوا ہے اللہ نے، کہ اگر بندہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے اور بندہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو بخش دیں گے، لیکن اگر وہ کافر ہیں اور کافر ہی مرتے ہیں تو اللہ پر نہیں ہے اس کو بخشنا، اور اگر اس میں سیدھے راستے کی چاہ ہی نہیں ہے تو اللہ پر نہیں ہے کہ اللہ اس کو سیدھے راستے کی چاہ دے۔ تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے اپنے بندے کو کہ کس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور کس کو نہیں دکھاتا، اور وجہ اس کی یہ کہ وہ لوگوں کے جو شروع میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے بوجہ ان کے اپنے اعمالوں کے، ان کے اپنی جو ہے اپنی دلوں کی کجی کے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول، بالحق، ساتھ حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ ابھی یا ایھا الناس جو ہے یہ تمام لوگوں کو قرآن، تمام انسانیت کو قرآن مخاطب کرتا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو پس بے شک اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلِيمًا حکیمًا، خوب علم والا اور خوب حکمت والا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ جو اہل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، اپنے دین میں تم جو ہو تبدیلیاں یا اس میں جو ہے شک و شبہات مت پیدا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، الا الحق، مگر سوائے حق بات کے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، القاہا، جو اس نے ڈالا تھا اس کو، الی مریم، طرف مریم کے، وروح منہ، اور روح اس کی طرف سے،
کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ اللہ کی طرف سے روح تھی جو مریم میں ڈالی گئی، یہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم اسی طرح تھا۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پہ، ولا تقولوا ثلاثہ اور نہ کہو تین ہیں، یعنی یہ عیسائی جو کہتے ہیں خدا تین ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ کو اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جو بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فیملی، یہ استغفر اللہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی توبہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی جیسا ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس وقت کے کہ اللہ کب سے ہے، اس بات کا تعین انسان کی عقل شعور سے اوپر ہے۔ انسان کا عقل اس چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ کب سے ہے، بس وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شرک کرتے ہو تم لوگ، تین خدا بناتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، معبود واحد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکونا کہ ہو، لہو ولد اس کے لیے کوئی اولاد، لہو ما فی السماواتی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیل کارساز۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ وکیل کا مطلب نگہبان بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان اکیلا واحد کافی ہے، اس کو کسی ساتھی کسی شریک کی کوئی محتاجی اس کو نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے اور عظیم شانوں والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کتاب کو سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آئے تو لائک کیجیے گا، کوئی سوال آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔